وسط ہوتا ہے میدان میں، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الجہاد مختصر طریق الجنہ، جہاد جو ہے یہ مختصر ترین راستہ ہے جنت کا، شارٹ کٹ راستہ، بشرطے کہ مجاہد کا عقیدہ ٹھیک ہو اور لڑے بھی کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، توحید اونچی ہو جائے۔ یہاں تذکیہ، اور تو نہ قرآن کے قریب آتا ہے نہ جہاد کے قریب آتا ہے، تو تذکیہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں 313 مسلمان ہو گئے تو ہم انشاءاللہ میدان میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا پورے دنیا میں اتنا رش، ابھی تک 313 کا ایمان نہیں بنا۔ اس لیے نہیں بنا کہ قرآن سے ہٹ کر 18 صدیاں اور بھی گزر جائیں، وہ ایمان بن نہیں سکتا۔ ایمان بنانے والی کتاب قرآن ہے۔ یزکیہم، آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو الگ ذکر کیا، یعلمہم الگ ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے تلاوت آیات یہ الگ بات ہے، اور تعلیم الکتاب، کتاب کو پڑھانا یہ الگ بات ہے۔ انہی الفاظ کو نہیں دہراتے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم کرتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں۔ اور جو پیغمبر کریم قرآن سکھلاتے ہیں اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اور اسی کا نام حکمت ہے۔ یہاں ذکر بھی کر دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمہ کیا ہے؟ یہی فہم قرآن جو پیغمبر نے بتلایا۔ تو پیغمبر کی حدیث، اسی کا نام حکمت، اسی کا نام سنت، اسی کا نام فہم قرآن، اسی کا نام تبیین القرآن، اسی کا نام بیان القرآن۔ وہی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو یہ نبی کا وہ ڈیوٹی اور منصب ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو جو حدیث کو حجت نہیں مانتا اس کا ایمان قرآن پہ ہو سکتا ہی نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر اللہ نے اور بھی گارنٹی دی، فرمایا 3 چیزیں میرے پیغمبر یہ میرے ذمہ ہیں۔ 3 چیزیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو قرآن کا قاری بنانا۔ جب جبریل قرآن پڑھتے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ زبان کو حرکت نہ دے، ساتھ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ ایک تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا خاموش رہے۔ جبریل پڑھے تو آپ کو ساتھ پڑھنے کی اجازت؟ قربان جاؤں غیر مقلدین پر۔ انہوں نے صحیح ادب سمجھے۔ خیر، لا تحرک بہ لسانک، ابن عباس معنی کرتے ہیں انصت للقرآن۔ تو انصات کا معنی ہوتا ہے زبان کو حرکت نہیں دینا، یہ نہیں کہ ہولے ہولے ایسا ایسا پڑھ لو۔ انصت للقرآن، یہ بخاری شریف ہے۔ اور دوسرا چیز ہے آپ کو قرآن کا حافظ بنانا، اور تیسرا ثم انا علینا بیانا، اور ہمارے ذمہ ہے بیان، لتبین للناس، ہمارے ذمہ ہے بیان۔ کیا معنی؟ آپ جو قرآن کی تفسیر کریں گے وہ تفسیر بھی ہم نازل کریں گے۔ وہ تفسیر بھی کون نازل کریں گے؟ علینا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کا قاری بنانا، حافظ اور مفسر بنانا، لیکن وہ جو بیان ہوگا قرآن کا وہ بھی ہوگا منزل من اللہ۔ اس لیے
اللہ نے اور مقام پہ اس کی زیادہ وضاحت کی، انزل الکتاب والحکمہ، کتاب بھی نازل کی اور ساتھ کیا نازل کی؟ حکمت، کتاب کا فہم، اور وہ کتاب کا فہم وہی ہے بیان، اور وہی ہے تبیین، وہی ہے تفسیر۔ اس لیے میرا بھائی، جیسے قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن کا بیان بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن بی جلی ہے اور بیان محمد مصطفیٰ وہ بی خفی ہے۔ فرق اتنا ہے، قرآن کے الفاظ و نظم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، اور معنی بھی منزل من اللہ ہے، اور جو بیان رسول ہے وہاں تعبیر پیغمبر کی ہے، لیکن اس کی بھی حقیقت منزل من اللہ ہے۔ اس لیے بی جلی بھی برحق کے، بی خفی بھی برحق کے۔ جس طرح بی جلی کا منکر کافر ہے، اسی طرح بی خفی کا منکر بھی کافر ہے۔ جس طرح بی جلی کا محفوظ ہونا ضروری ہے اتمام حجت کے لیے، اسی طرح بی خفی اور بیان قرآن کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے اتمام حجت کے لیے، ورنہ وہ اتمام حجت بن ہی نہیں سکتا، اور بعثت رسول کا مقصد ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں پر فرمایا انزلنا الیک الذکر، اور وہاں کیا ذکر کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر تو محفوظیت کے مقام پہ بھی الذکر ہے، اور جہاں بیان و تبیین کے مقام پہ بھی الذکر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف نظم قرآنی محفوظ نہیں، قرآن مقدس کا معنی اور فہم بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اب ہے دوسرا پہلو، کہ ضعیف و منکر روایات ان پہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے، تو اس کے لیے مختصر عرض ہے کہ جو بھی منکر، ضعیف، موضوع، من گھڑت روایت ہے، اس کو جب تک اس کی حقیقت بیان نہ کی جائے اس کو بیان کرنا ہی حرام ہے۔ اور متواتر حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، من کذب علی متعمدا، یہ 105 سے زائد صحابہ، تو میں نے اس روایت کو جمع کیا، متواتر روایت، کہ جس آدمی نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ پکا جہنمی ہے۔ تو ہم اس لیے ہم نے دونوں پہلوؤں پہ نظر رکھ دی ہے، کانا نہیں بننا۔ جو منکر حدیث ہے ان سے بھی امت کو بچانا ہے کہ ان کا وہ نظریہ خالصتاً ضد کا اور کفر ہے، اور جو موضوع اور منکر روایتوں کو قرآن مقدس پہ حاکم مانتے ہیں یہ بھی بالکل غالی اور گمراہ گروہ ہے، اس سے بھی بچانا ہے۔ اس کے ساتھ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ بات کا بتنگڑ بناتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑے مخلص لوگ، وہ پراپیگنڈوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ دیکھیں واقعہ افک کو دیکھ لے تو وہاں پر بعض صحابہ بھی اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، بڑے مخلص تھے۔ تو جو مخلصین ہیں اگر وہ حفاظت الحدیث کی طلب میں ہم پہ تنقید کریں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حفاظت حدیث کا فریضہ سب مسلمانوں پہ۔ حدیث اگر محفوظ نہیں تو قرآن پہ عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے تنقید کرے ہم اس تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو یاد رکھو امام بخاری کے پر بھی دو قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو انتہائی بد باطن، بد مذہب اور خالص زنادقہ کا گروہ ہے،
تو ان کا اعتراض ہوتا ہے امام بخاری پر اس مقصد کے لیے کہ امام بخاری کی شخصیت مجروح ہو تاکہ ہمیں حدیث پر ڈاکہ ڈالنے کا چور دروازہ مل سکے. تو یہ نیت، اس نیت پہ بھی خدا کی لعنت اور اس گروہ پہ بھی خدا کی لعنت. اور بعض وہ ائمہ، حفاظ اور ائمہ فن، نقاد محدثین ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بعض روایات پہ کلام کیا، تبصرہ کیا، لیکن ان کا مقصد حدیث کی حفاظت تھی، دین کی حفاظت تھی. تو جن نقاد محدثین نے تبصرے کیے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین کو گڑبڑ سے بچانے کے لیے، ان کی یہ سائی مشکور ہے. اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، ان کی نیت صاف تھی اور مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو بعض لوگ خواہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. تو سن لو، کان کی کھڑکیاں، دل کے کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں امیر المومنین فی الحدیث مانتا ہوں. امیر المومنین فی الحدیث، تمام ائمہ حدیث کے امام اور شیخ الاسلام. امام بخاری کو لقب دیا گیا شیخ الاسلام، اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو میری کیا حیثیت ہے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد مخلوق کی کتابوں میں سب سے بہتر اور اصح وہ صحیح بخاری ہے. اور یہی بات علامہ عینی نے کی، یہی بات علامہ ابن حجر نے کی، یہی بات امام شامی نے کی، یہی بات اور بڑے بڑے حضرات نے کی. تو اس پر جو نقد کرتا ہے اس کے نقد پہ بھی ہم رد کرتے ہیں. تو بات یہ نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث. جو بدبخت امام بخاری پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، امام بخاری کی تنقید کرے، تو در حقیقت وہ فرمان رسول کو گرانے کی نیت سے یا ایسی کوشش کرے تو وہ شخص لعنتی ہے اور وہ شخص مبتدع اور ظالم و ذل ہے. ہمارا ایسے آدمی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یاد رکھ لو، امام بخاری اور صحیح بخاری اصح الکتب ہے، لا ریب کتاب صرف قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں. اور اگر محدثین نے بعض روایات بخاری پہ نقد کیا، بعض نے جواب دیے، تو ان محدثین کا مقصد بھی تھا دین کی حفاظت. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری جیسی جلیل القدر تصریح جس کو وقت کے بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تعریفیں کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ، ان کے ہم اثر اور ان کے جتنے بعد والے محدثین، متقدمین محدثین، سب نے امام بخاری کی توثیق کی اور سب نے ان کی جلالت قدر کو بیان کیا اور بخاری کی جلالت قدر کو بیان کیا. یہ اس میں کوئی شک نہیں. تو بعد میں اگر ایسی کتاب پر بھی بعض نقاد محدثین نے کلام کیا تو یہ ان کی دیانت کی دلیل ہے، اور حجیت حدیث کی ایک اور دلیل ہے کہ محدثین کو جہاں پر بھی کچھ گرد نظر آیا انہوں نے کسی بڑے سے بڑے کی بھی رعایت نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کیا، ان سے گرد و غبار کو دور کیا. تو اس لیے یاد رکھو، پیغمبر کی حدیث کا حجیت کا منکر کافر اور روایات جو قرآن کے مد مقابل آئیں، قرآن سے ٹکر کھائیں، ان کو دین کا ماخذ سمجھنے والا بھی زندیق ہے. اس لیے اصح الکتب میں جھگڑا نہیں، بخاری اصح الکتب ہے
اور لا ریب کتاب صرف قرآن ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لے۔ باقی الحمدللہ میں حدیث صرف پڑھی نہیں، پڑھاتا بھی ہوں اور پڑھائی بھی ہے، اور حدیث کا منکرین حدیث کے جتنے اعتراض ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جو ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو نہ پہلے کسی نے دیے نہ ان کے حاشیہ خیال میں۔ تو حدیث کا دفاع کرنا ہم سے سیکھو، حدیث کے ہم دفاع کرنے والے ہیں، بخاری کے ہم دفاع کرنے والے ہیں۔ تو کچھ علمی باتیں، علمی تحقیقات، ان کو ذریعہ پروپیگنڈا بنانا یہ کوئی قابل استحسان عمل نہیں، اور یہ دین کی خدمت نہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔